مسٹر یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ یوحنا کی انجیل 8واں باب اس کی پہلی 11 آیات میں لکھا ہے کہ فقیہ اور فریسی یسوع مسیح کے پاس ایک ایسی عورت کو لے کر آئے جو زنا میں پکڑی گئی تھی، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ یسوع مسیح اس عورت کا انصاف موسیٰ کی شریعت کے مطابق کرے۔ اس حوالے میں پہلا غور طلب پوائنٹ یہ ہے کہ فقیہ اور فریسی یسوع مسیح کے پاس اس عورت کو اس غرض سے لائے تھے تاکہ یسوع مسیح کی شریعت کے مطابق تو اس عورت کو سزا دے لیکن بعد میں وہ یسوع مسیح پر رومی حکومت کے دشمن ہونے کا الزام لگا کر یسوع مسیح کو پھنسا سکے۔ اس حوالے میں دوسرا غور طلب پوائنٹ یہ ہے کہ یسوع مسیح اس عورت کو موسیٰ کی شریعت کے مطابق سزا دے۔ ہم شریعت کو پڑھتے ہیں۔ استثنا کی کتاب 22واں باب اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو بھی شخص زنا میں پکڑا جائے اور ان دونوں کو لے کر شہر سے باہر نکال دیا جائے اور ان کو سنسار کیا جائے تاکہ وہ مر جائیں۔ لیکن جب ہم یوحنا کی انجیل 8ویں باب میں پڑھتے ہیں تو فقیہ اور فریسی صرف عورت کو یسوع مسیح کے پاس لائے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرد کہاں تھا؟ وہ مرد کو کیوں نہیں عورت کے ساتھ لائے؟ اس حوالے میں تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یسوع مسیح نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ اس عورت پر پہلا پتھر وہ مارے جس نے گناہ نہیں کیا، اور وہ لوگ ایک ایک کر کے بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک سب وہاں سے چلے گئے، اور بعض عورت سے یہ کہا کہ میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا اور پھر گناہ نہ کرنا۔ اگر ہم یسوع مسیح کی بات کریں تو یسوع مسیح کی ذات پاک، بے عیب اور بے گناہ تھی۔ اگر یسوع مسیح چاہتے تو اس عورت کو سزا دے سکتے تھے، لیکن یسوع مسیح اس عورت کو سزا دے کر اس کے ساتھ نا انصافی کرنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ موسیٰ کی شریعت کے مطابق یہ درست نہیں تھا۔ شریعت میں یہ لکھا ہے کہ دونوں کو سزا دی جائے، لیکن یسوع مسیح صرف عورت کو سزا دینا نہیں چاہتے تھے۔ اگر آج کے دور کی ہم بات کریں تو بہت سے ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں جو مرد اور عورت ہونے کی بنا پر کیے جاتے ہیں، اور ان میں ناانصافی ہوتی ہے، لیکن اس حوالے میں سے خدا کا کلام ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ خدا انصاف کو پسند کرتا ہے، اور خدا کے ہاں تمام فیصلے انصاف کے ساتھ کیے جاتے ہیں، نہ کہ مرد اور عورت ہونے کی بنا پر۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آمین۔